اس ویڈیو میں سحر البیان مثنوی سحر البیان کا خلاصہ پیش کر رہی ہوں۔ مثنوی سحر البیان میر حسن کی مثنوی ہے۔ اس کا خلاصہ: میر حسن نے مثنوی سحر البیان میں شہزادہ بے نظیر اور شہزادی بدر منیر کے عشق کی داستان بیان کی ہے۔ کہانی کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جسے دنیا کا ہر عیش حاصل تھا، لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ کافی مایوس ہو گیا تھا اور دنیا کا ہر عیش و آرام ترک کرنے کی ٹھانی۔ نجومیوں اور جوتشیوں کو بلا کر مشورہ کیا۔ انہوں نے اس کے یہاں اولاد ہونے کی پیشن گوئی کی اور یہ بھی بتلایا کہ بچہ پیدائش کے 12ویں سال آفات و مشکلات سے دوچار ہوگا۔ 12ویں سال میں بچے کے اوپر پریشانیاں آئیں گی، آفات آئیں گے۔ مثلاً لڑکے کی جان کو خطرہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، لیکن اس کے اوپر آفات و مشکلات آئیں گی۔ مگر کوئی پری اس پر اور مشکلات یہ ہوگی کہ کوئی پری اس پر عاشق ہوگی اور اسے اڑا لے جائے گی۔ نجومیوں کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی اور بادشاہ کے یہاں ایک خوبصورت بیٹا پیدا ہوا۔ اس کا نام بے نظیر رکھا گیا۔ اس مثنوی کا جو ہیرو ہے اس کا نام بے نظیر ہے۔ سارے ملک میں خوشیاں منائی گئیں۔ چوتھے برس دودھ چھڑا کر ایک نہایت خوشنما باغ میں اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا گیا۔ بے نظیر کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا گیا۔ سوئے قسمت، نجومیوں کی کہی ہوئی تاریخ یاد نہ رہی۔ بادشاہ نے اس خیال سے کہ 12 سال بیت گئے، شہزادہ کو محل میں بلوا لیا اور محل کے بالا خانے میں رات گزارنے کا اہتمام کیا۔ حسن اتفاق سے یہ رات 12ویں برس میں شامل تھی۔ چنانچہ نجومیوں کے کہنے کے مطابق ماہ رخ نامی پری کا ادھر سے گزر ہوا۔ جس پری کے بارے میں پیشن گوئی ہوئی تھی کہ بادشاہ جو بے نظیر ہے اس پر ایک پری جو ہے عاشق ہو جائے گی، اس کا گزر ہوتا ہے، اس کا نام ہے ماہ رخ پری۔ شہزادے کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گئی اور اسے اڑا کر پرستان لے گئی۔ محل میں شہزادہ کے جانے سے کوہرام مچ گیا۔ ادھر ماہ رخ پری نے شہزادے کے آرام و آسائش اور اس کے دل بہلانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن شہزادہ کسی طور سے مانوس نہ ہو سکا۔ آخرکار ماہ رخ پری نے شہزادہ پر ترس کھا کر اسے کل کا گھوڑا دیا اور سیر و سیاحت کی اجازت دے دی۔ شہزادہ اس کل کے گھوڑے پر سوار ہو کر صبح و شام تفریح کے لیے نکل جایا کرتا۔ ایک دن اتفاق سے شہزادے کا گزر شہزادی بدر منیر کے محل کے قریب سے ہوا۔ اس مثنوی کی جو ہیروئن ہے اس کا نام ہے بدر منیر۔ شہزادہ اس کے باغ میں اترا جہاں بدر منیر بھی موجود تھی۔ بے نظیر اور بدر منیر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہو گئے اور ماہ رخ پری کے غیاب میں آپس میں ملنے جلنے لگے۔ جو ماہ رخ پری تھی جو اس پہ بے نظیر پہ عاشق تھی، اس کے عشق میں مبتلا تھی، اس کو معلوم نہیں تھا۔ اس کے پیٹھ پیچھے یہ دونوں بے نظیر اور بدر منیر ملنے جلنے لگے، اور جب ماہ رخ پری کو ان ملاقاتوں کی خبر ایک دیو کے ذریعے ہوئی تو وہ بہت برہم ہوئی۔ اس نے مارے غصے کے شہزادے بے نظیر کو کوہ قاف کے راستے میں پڑنے والے کنویں چاہ علم میں قید کر دیا۔ غصے میں آ کر کے اس نے شہزادہ کو قید کر دیا۔ کہاں پہ قید کیا تھا؟ تو چاہ علم میں، کوہ قاف کے راستے میں پڑنے والا کنواں تھا، اس کا نام چاہ علم تھا، وہاں قید کر دیا۔ شہزادہ کے حال سے بے خبر بدر منیر اس کے فراق میں بے چین رہنے لگی۔ سوتے جاگتے اسے شہزادے کی صحبتوں کا خیال رہتا۔ اسی دوران اس نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ شہزادہ ایک کنواں میں قید ہے۔ وہ سخت بے قرار ہوئی۔ اس نے اپنا خواب اپنی سہیلی وزیر زادی نجم النساء کو سنایا۔ نجم النساء جو اس مثنوی کا سب سے متحرک کردار ہے، جو کہ ہیروئن کی وہ ہے سہیلی ہے، اس کو اپنا قصہ سنایا، نجم النساء کو خواب سنایا۔ نجم النساء کو بدر منیر پر رحم آیا تو وہ گیروا لباس پہن کر، گیروا کلر کا لباس، سوال اگر پوچھے جاتے ہیں تو وہ کس کلر کا لباس پہنا تھا، تو گیروا کلر کا لباس پہن کر جوگن بنی اور کئی سیر موتی کی راکھ کا بھبوت بدن پر مل کر بے نظیر کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔
راستے میں جنوں کے بادشاہ کے بیٹے فیروز شاہ سے ملاقات ہوئی۔ فیروز شاہ نجم النساء کے حسن پر فریفتہ ہو گیا، لیکن نجم النساء نے صرف اس شرط کے ساتھ اس سے ملنے کا وعدہ کیا کہ وہ شہزادہ بے نظیر کو ڈھونڈ نکالنے میں اس کی مدد کرے۔ فیروز شاہ نے جنوں کو بلا کر بے نظیر کی کھوج پر مامور کیا اور ایک سکندر نژاد دیو نے کنویں سے بے نظیر کو نکالا۔ اس طرح فیروز شاہ کی مدد سے ماہ رخ پری کی قید سے بے نظیر آزاد ہو گیا۔ فیروز شاہ اور نجم النساء دونوں بے نظیر کو لے کر بدر منیر کے محل میں آئے۔ بدر منیر کا باپ مسعود شاہ، بدر منیر کے باپ کا نام کیا تھا؟ تو مسعود شاہ۔ اس طرح سے بھی سوال پوچھے جاتے ہیں کہ بدر منیر کے والد کا نام کیا تھا؟ تو مسعود شاہ۔ مسعود شاہ کو بے نظیر کی شادی کا پیغام دیا۔ بدر منیر اور بے نظیر کی شادی ہو گئی۔ ان کی شادی کے چوتھی کے دن نجم النساء اور فیروز شاہ کی بھی شادی ہو گئی۔ شہزادہ بے نظیر بدر منیر کو لے کر اپنے ملک واپس ہوا اور نجم النساء فیروز شاہ کے ساتھ پرستان چلی گئی۔ اس مثنوی کے کچھ اہم نکات ہیں، جو یہ ہے کہ مثنوی سحر البیان کہ بے نظیر کو عمر کے چوتھے سال میں دودھ چھڑایا گیا تھا۔ کس سال میں دودھ چھڑایا گیا تھا؟ تو چوتھے برس، جب وہ 4 سال کے ہوئے تو اس کا دودھ چھڑایا گیا۔ ماہ رخ پری بے نظیر کو جس رات کوٹھے سے اٹھا لے گئی، اس رات بے نظیر سونے کے پلنگ پر سویا ہوا تھا۔ جس وقت بے نظیر اور بدر منیر کی پہلی ملاقات ہوئی، اس وقت بے نظیر کی عمر 16 سال کی تھی اور بدر منیر کی عمر 15 سال۔ دیو نے ماہ رخ پری کے حکم پر شہزادہ بے نظیر کو کوہ قاف کے راستے میں پڑنے والے کنویں چاہ علم میں قید کیا تھا۔ یہ پوائنٹ بھی بہت اہم ہے۔ فیروز شاہ کے حکم پر سفید دیو نے نظیر کا پتہ لگایا تھا۔ اس کے انعام میں سفید دیو کو جواہر کا پر لگایا گیا تھا۔ یہ اس مثنوی کے اہم پوائنٹس ہیں اور خلاصہ ہے۔